الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ آج رمی کا دوسرا دن اور حج کا چوتھا دن ہے۔ رمی تو عام طور پر 3 دن کرتے ہیں، لیکن 4 دن بھی ہو سکتی ہے۔ 13 تاریخ کو بھی رمی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ جلدی کرنا چاہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، 12 تک بھی اگر کسی نے رمی کر لی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر 12 کے بعد میں کسی نے 13 کو بھی رمی کی ہے جب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پر حاجی حضرات جو ہے وہ 12ویں تاریخ کو رمی کر کے اپنے اپنے گھروں پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو آج حج کا چوتھا دن یعنی رمی کا دوسرا دن ہے، اور رمی کا دوسرے دن رمی کا جو دوسرا دن ہے، حج کا جو چوتھا دن ہے، آج رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوگا۔ کل جو رمی کی تھی 10 تاریخ کو، اس تاریخ کا اس رمی کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج جو رمی ہے، رمی کرنا ہے، تینوں شیطانوں پر رمی کرنا ہے آج۔ کل جو رمی کی گئی تھی وہ صرف ایک شیطان پر کی گئی تھی، سب سے بڑا والا شیطان۔ یعنی آپ مینا سے جب چلیں گے تو پہلا شیطان جو آئے گا، پہلا جو جمرہ آئے گا اس کو چھوڑ دینا ہے، دوسرا آئے گا اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، جو تیسرا جمرہ سب سے آخری ہے مکہ کی سائیڈ میں، اس کو رمی کرنا ہوتی ہے، وہ سب سے بڑا شیطان کہلاتا ہے۔ لیکن آج تینوں شیطانوں پر رمی کرنا ہے۔ سب سے پہلے سب سے چھوٹا والا جمرہ اولا کہتے ہیں جس کو، پہلا، پھر اس کے بعد جمرہ وسطیٰ دوسرا نمبر کا، پھر تو اس کے بعد جمرہ عقبہ تیسرا نمبر کا، سب سے بڑا والا، سب سے چھوٹا، پھر منجلا بیچ والا، اور پھر سب سے بڑا والا۔ تو جو سب سے چھوٹا والا شیطان ہے جمرہ اولا ہے، یہ مسجد خیف کی سائیڈ میں، مینا کی سائیڈ میں ہے۔ مینا کی سائیڈ سے آپ مکہ کی سائیڈ میں ایسے چلتے جائیں تو پہلا، دوسرا اور تیسرا ایسے آتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے جمرہ اولا پر آئیے، اور جمرہ اولا پر آ کر کوشش کیجیے اس بات کی کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری پر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجم مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ اور اگر آپ کو اتنی بڑی دعا یاد نہیں ہوتی، اتنا لمبا آپ نہیں پڑھ سکتے، تو بسم اللہ اللہ اکبر تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کو کنکری مارنا ہے، اور 7 کنکریوں پر بسم اللہ اللہ اکبر آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر لیں، 7 کنکریاں مار لیں، تو تھوڑا سا جمرے سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں پھر آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کیجیے۔ یہ پہلا جمرہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے جمرے پر آنا ہے آپ کو۔ دوسرے جمرے پر آ کر پھر اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے رمی کریں۔ اور اگر ازدحام کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ چاروں طرف سے کہیں سے بھی کسی بھی انداز میں جو ہے وہ کنکری مار سکتے ہیں اور رمی کر سکتے ہیں۔ 7 کنکریاں مارنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑے جمرہ عقبہ پر جو ہے وہاں پر آ جائیے، سب سے بڑے شیطان پر، اور یہاں پر آ کر بھی وہی کام کرنا ہے آپ کو کہ آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے رمی کریں۔ اور اگر اتنا موقع نہ ہو تو آپ جس در سے بھی چاہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آدمی یہ انتظار کرتا رہا کہ میں اس سائیڈ سے کروں گا تو ہو سکتا ہے شاید وقت بھی نکل جائے، آدمی پریشان ہو جائے۔ تو کسی بھی سائیڈ سے جو ہے وہ رمی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد میں جب یہاں پر رمی ہو جائے، 7 کنکریاں آپ مار لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مار لیں، تو پھر اس کے بعد میں جب یہاں سے آپ آگے بڑھیں گے تو اب دعا نہیں کرنا ہے۔ پہلے جمرے پر دعا ہے رمی کرنے کے بعد، دوسرے جمرے پر بھی دعا ہے رمی کرنے کے بعد، اور تیسرے جمرے پر رمی کرنے کے بعد میں اب کوئی دعا نہیں ہے۔ آج کا کام صرف اتنا ہی تھا، آج کا کام ختم ہو گیا۔ اگر آپ نے کل طواف زیارت نہیں کیا ہے تو آج کر لیجیے،
آج یہ کام آپ کا ہو چکا، اب آپ بالکل فری ہیں۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اب آپ کا جو فری وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو لوگ مشرک لوگ اور وغیرہ وغیرہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو مینا کے اندر یہ کام کرنے کے بعد میں ان کو کوئی کام تو ہوتا نہیں تھا، اس لیے ان کی مجلسیں لگتی تھیں، ان کے جلسے جلوس ہوا کرتے تھے، ان کی میٹنگیں ہوا کرتی تھی، ان کی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی، اور ان میٹنگوں کے اندر، بیٹھکوں کے اندر، جلسوں کے اندر وہ اللہ کا ذکر نہ کر کے اپنے باپ داداؤں کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے اپنے باپ دادا کی بڑائی نہیں بیان کرنا ہے بلکہ اللہ کا ذکر کرنا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے اس کو چھوڑ کر اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، او اشد ذکر، ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو اب کوئی کام نہیں ہے۔ تو آج کا کام تو مکمل ہو گیا، یہ مینا ہی کے اندر آپ کو سارے کام کرنا ہے، آج بھی مینا میں رہنا ہے، کل بھی مینا میں رہنا ہے۔ مینا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا تھا کہ اللہ حضرت قرآن کریم کے اندر لکھا ہے انی رأیت انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ایک خواب میں نے دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر۔ تو حضرت اسماعیل جو بیٹے تھے، بچے تھے، انہوں نے کہا ففعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ دیکھیے حضرت اسماعیل بھی بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور کتنا سمجھدار بچہ ہے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کہا تھا انی رأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ففعل ما تؤمر، اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل کھل کر کوئی واضح حکم نہ دے کر، صاف حکم نہ دے کر صرف ایک اشارہ دیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کیجیے۔ دیکھنا یہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں ایک بچہ دیا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، پہلی بیوی سے کوئی بچہ نہیں ہوا، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے یہ بچہ ہوا ہے، اور اس بچے کے ساتھ بڑا دل لگ گیا ہے اور بڑی اس سے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کے دل کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا اپنے بچے کی محبت زیادہ ہے۔ اس لیے کوئی صاف حکم نہیں دیا، اگر صاف حکم دے دیا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس حکم کو کرنا ایک مجبوری ہو جاتا کہ اللہ کا حکم ہے یہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اللہ نے کوئی صاف حکم نہیں دیا بلکہ صرف خواب دکھایا ہے، انی رأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میرے والد محترم کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ کے بڑے زبردست برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نبی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا جو خواب، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ صرف اضغاث و احلام نہیں ہوتا، ہماری طرح بیکار کی باتیں نہیں ہوتی، اوٹ پٹانگ خواب نہیں ہوتے، بلکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ففعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کام کو کر گزریے۔ تو جب حضرت اسماعیل کی بھی منظوری مل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مکہ سے ہٹ کر، چونکہ مکہ جس سائڈ میں مینا ہے اس سائڈ میں بہت بڑا پہاڑ ہے، آپ اس پہاڑ سے گھوم کر اگر ایسے جائیں گے تو کم سے کم آپ کو 7 کلومیٹر چلنا پڑے گا مکہ مینا پہنچنے کے لیے۔ لیکن اب حکومت کی طرف سے ان پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر ٹنل بنا دی گئی ہیں، وہ سرنگیں بنا دی گئی ہیں نکلنے کے لیے۔ تو اس سرنگوں کے ذریعے سے جو راستہ بنایا گیا ہے وہ کم سے کم 3 کلومیٹر کم ہو گیا ہے۔ اب آدمی کے لیے، حاجیوں کے لیے آنا جانا بڑا آسان ہو گیا، اور پیدل بھی چلے جاتے ہیں، سایہ بھی ہوتی ہے، پیدل بھی چلے جاتے ہیں، 4 کلومیٹر پڑتا ہے یہاں سے۔ لیکن اگر آپ پہاڑ کو کاٹ کر ایسے گھوم کر جائیں تو کم سے کم 7 کلومیٹر پڑے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو کہیں ان کی ماں حضرت ہاجرہ نہ دیکھ لیں، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے،
بڑا جذباتی ہوتا ہے، اس لیے ماں کی نظروں سے دور کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم پہاڑوں کے پیچھے ادھر مینا کے میدان میں لے گئے، اور مینا کے میدان میں لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی مکمل کوشش کر لی، پوری کوشش کر لی، بار بار جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جو ہے چھری چلا دی گئی، لیکن چھری نہیں چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہو سکے، آپ کا گلا نہیں کٹا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ارے ابراہیم بس کرو بس کرو، ہمیں بچے کی جان لینا مقصد نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہے، ہماری محبت زیادہ ہے، یا اپنے بچے کی محبت زیادہ ہے؟ اپنے بچے کی محبت میں گم ہو کر پڑھ کر کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کم تو نہیں ہو گئی؟ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ آپ نے اللہ کے نام پر، ہمارے نام پر اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر دیا، پوری کوشش کر لی ہے، لیکن ہمیں بچے کی جان نہیں لینا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک مینڈھا عنایت فرما دیا، آپ مینڈھے کو قربان کر لیجئے، ہم سمجھ لیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کو ہی قربان کیا ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی ہے وہ مینا کے میدان میں پیش کی ہے، اس لیے حاجیوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مینا کے اندر قربانی کریں۔ سارا کا سارا مینا جو ہے، مینا کے اندر جو لمبا چوڑا میدان ہے، اس میدان کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن آج کل نہیں کی جا سکتی، اب نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مینا کے اندر جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو حاجی حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام وغیرہ وغیرہ جو بہت شاندار انتظام ہے، خیمے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر حاجی لوگ یہاں پر قربانی کرنا شروع کر دیں گے تو شاید مینا کے اندر قدم رکھنے کی اور بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہر آدمی ایک قربانی پیش کر رہا ہے، ہر آدمی ایک قربانی پیش کر رہا ہے۔ 20 لاکھ آدمی اگر ہیں تو 20 لاکھ قربانیاں ہوں گی، مینا کا سارا میدان خون سے بھر جائے گا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے حکومت کی طرف سے یہ انتظام کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے سلاٹر ہاؤس بنائے ہیں، بڑے بڑے قربان گاہیں بنائی ہیں بڑی بڑی، وہ ساری کی ساری قربانیاں حاجیوں کی طرف سے۔ حاجی تو اتنا نہیں کر سکتا ہے، اتنا مطلب وہ اتنی زیادہ مشقت نہیں اٹھا سکتا ہے، اس لیے حاجیوں سے پیسہ لے کر جو ہے وہ ساری کی ساری قربانیاں حکومت کی طرف سے وہاں سلاٹر ہاؤس میں، قربان گاہ میں، مذبح میں کی جاتی ہیں۔ وہ سارا کا سارا اس کا سارا کام مینا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ مینا ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، جب آپ لوگوں کو دعوت بھی دے رہے تھے، تو جب لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، چاروں طرف سے حج کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر یہودی، عیسائی، مشرکین وغیرہ سبھی حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا اچھا موقع تھا لوگوں کو دعوت دینے کا، کہ لوگوں کے گھروں پر جا کر نہ جا کر یہاں پر مینا کے اندر سبھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کی جا سکتی ہے، ایک اچھا موقع ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر پہلی مرتبہ پہلی بیعت جہاں پر ہوئی، اور مدینہ منورہ کی کچھ لوگوں کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کی، تبلیغ کی دعوت پیش کی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت پیش کی، تو کچھ لوگوں نے جو ہے کچھ لوگوں نے، مدینہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اس کو بیعت اولیٰ کہتے ہیں۔ وہیں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے یہ بیعت لی تھی، وہیں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد البیعہ، بیعت والی مسجد۔ یہیں پر چاروں دو طرف جو ہے وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے مینا، ایسے لمبا جو ہے مطلب ایک میدان چلا گیا، اور ادھر بھی دونوں طرف پہاڑ ہے۔ ایک سائیڈ میں مسجد خیب کے سائیڈ میں بھی ایک پہاڑ ہے، وہیں مسجد خیب بھی پہاڑ کے نیچے دامن میں بنی ہوئی ہے، تو وہیں پر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر کوئی جگہ، کوئی کھو، کوئی غار وغیرہ کوئی ایسا ہوگا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں گے، یہاں پر اللہ یہاں صحابہ کرام کے ساتھ آپ کچھ مشغولیات، کوئی بات وغیرہ کر رہے ہوں گے، وہیں پر ایک سورت مکمل نازل ہوئی، سورہ مرسلات، جو 29ویں سپارے کے اندر سب سے آخری سورت ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہ سورہ مرسلات ہے۔ جہاں پر یہ سورت نازل ہوئی ہے اس غار کو غار مرسلات کہتے ہیں، یہ سورت وہیں پر نازل ہوئی۔ اور مینا ہی کے اندر
مینا ہی کے اندر قرآن کریم کی سب سے آخری آیت، سب سے آخری صورت، سب سے آخری صورت وہ بھی مینا ہی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، قرآن میں لکھے ہوئے ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ قرآن میں جو لکھی ہوئی ہے وہ قل اعوذ برب الناس ہے، لیکن جب جو نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورتیں، ان صورتوں میں سب سے آخری صورت ہی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ ایک اشارہ دے دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمجھدار اصحاب کرام تھے، بڑے بڑے اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے والے، آپ کی منشا کو، ہر چیز کو سمجھنے والے لوگ تھے، جب یہ آیت انہوں نے سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی فتح آ چکی، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اس صورت کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ کا دین مکمل ہو چکا، آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکے، اب آپ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو اب اللہ کے رسول چلے جائیں گے۔ تو رسول اللہ کے جانے کا خیال دل کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ کی جدائی کیسے برداشت کی جائے گی؟ تو یہ جو آخری صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت بھی مینا ہی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ وہاں پر موجود رہیں گے، آپ کا کوئی کام تو ہوگا نہیں، اگر موقع ملے تو غار مرسلات اور مسجد خیف، اور مسجد خیف کے اندر جو قبہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا فرمائیں، اگر موقع ملے تو ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔